نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج جن موضوعات کے اوپر بات کی جائے گی ان میں ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے عالم شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی بھاری ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عابد اور ایک عالم کی آپس میں دوستی تھی۔ شیطان نے ابلیس سے کہا ہم ان میں تفریق نہیں ڈال سکتے۔ ابلیس لعین نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا۔ پس ابلیس عابد کے راستے پر بیٹھ گیا۔ جب عابد وہاں سے گزرا تو شیطان ایک دیندار بوڑھے کی شکل میں چہرے پر سجدے کا نشان بنائے ہوئے آیا اور عابد سے کہا کہ میرے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، بس میں آپ سے اس کا علاج چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا کہ پوچھ، اگر مجھے علم ہوگا تو ضرور بتلا دوں گا۔ ابلیس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ تمام زمین و آسمان، دریا و پہاڑ ان سب کو ایک انڈے میں جمع کر دیں اور نہ انڈے کو بڑا بنائے اور نہ زمین و آسمان کو چھوٹا بنائے، یعنی دونوں چیزیں اپنی اصلی ہیت پر رہیں۔ اس عابد نے بطور تعجب کہا کہ کوئی بغیر زیادتی کیے اور تعجب میں وہی ٹھہر گیا۔ جب کافی دیر تک کوئی جواب نہ بن سکا تو ابلیس نے کہا اچھا جائیے۔ پھر ابلیس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا عابد کو تو میں نے ہلاک کر دیا۔ وہ قدرت خداوندی میں شک میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ابلیس عالم کے راستے پر بیٹھ گیا اور اس عالم سے بھی یہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ایک انڈے میں جمع کر سکتا ہے بغیر ان میں کمی و زیادتی کیے؟ اس پر عالم نے کہا بے شک کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابلیس نے پھر دوبارہ بطور انکار کہا بغیر کوئی کمی زیادتی کیے؟ اس عالم نے جھڑک کر بلند آواز سے کہا ہاں ہاں بغیر زیادتی و کمی کیے۔ پھر اس کو آیت سنائی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ابلیس اپنے ساتھیوں سے کہا اس پر بس نہیں چل سکا، یہ تو بہت ہوشیار ہے۔ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے شیطان کا مومن کی وفات پر شدت سے رونا۔ صفوان کہتے ہیں جب مومن مر جاتا ہے تو شیطان اس کے گھر والوں سے بھی زیادہ زور سے اس کی گریہ زاری کرتا ہے کیونکہ اس کو بہکانے کا موقع نکل جاتا ہے۔ صالح ابن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد امام احمد بن حنبل کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ بار بار کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ میں نے کہا ابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شیطان میرے سرہانے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک جان نہ نکل جائے، یعنی جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، یعنی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھ کو موت کے وقت گمراہ نہ کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ہمارا جو تیسرا موضوع ہے وہ ہے موت کے وقت شیطان کے نرغے سے مومن کے سلامت رہ جانے پر ملائکہ کا تعجب کرنا۔ عبدالعزیز ابن رفیع فرماتے ہیں جب مومن کی روح آسمان میں جاتی ہے تو ملائکہ فرماتے ہیں یہ شخص شیطان سے کس طرح بچ آیا، اس کا شیطان سے بچ جانا بڑی عجیب بات ہے۔ ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ شیاطین قلب انسان پر پورا قابو رکھتے ہیں، اس کے باوجود اس کے نرغے سے بچ جانا اور بحالت سلامتی و ایمان مر جانا تعجب کی بات ہے۔ اسی وجہ سے ملائکہ کو اس کے ایمان پر تعجب ہوتا ہے۔
ہمارا جو چوتھا موضوع ہے وہ ہے شیطان نے سب سے پہلے کون سے کام کیے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا، اور قیاس کی کے نتیجے میں لوگوں نے چاند سورج پوجنے شروع کیے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا، مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم کے درمیان غور کیا اور اپنے آپ کو آدم سے افضل سمجھ کر حکم خداوندی کے باوجود سجدے سے انکار کر دیا، حالانکہ حکم خداوندی کے سامنے قیاس نہیں چلتا، اور اس کا قیاس کرنا بھی فی نفس سے بھی باطل تھا کہ مٹی سے آگ افضل نہیں ہو سکتی۔ میمون ابن مہران فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عشاء کا نام اتما کس نے رکھا؟ آپ نے کہا نماز عشاء کا نام اتما سب سے پہلے شیطان نے رکھا۔ علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوحہ سب سے پہلے شیطان نے شروع کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شیطان نے گانا گایا۔ ہمارا جو پانچواں اور آخری موضوع ہے وہ ہے ابلیس لعین کتنی بار رویا۔ ابن مخلد فرماتے ہیں شیطان 4 بار رویا ہے، جس وقت وہ مردود ہوا، نمبر 2 جب زمین پر اتارا گیا، نمبر 3 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، نمبر 4 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اور فرمایا زور سے رونا اور خراٹے سے رونا عمل شیطان ہے۔ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کی شکل تبدیل کر دی گئی اور اس کو ملعون کیا گیا تو شیطان رویا، اور جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں نماز پڑھتے دیکھا تب بھی رویا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تب بھی رویا، جس سے تمام شیاطین جمع ہو گئے۔ اس نے ان سے کہا امت محمدیہ اب شرک نہیں کر سکتی مگر ان کو دین میں گمراہ کرتے رہو، نوحہ و شور میں ان کو مبتلا کرتے رہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس کو پیدا کیا گیا تو اس نے خراٹے لینا شروع کیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔